علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب دجال کون کب کہاں زیر مطالعہ کتاب ہے، جس کی آج 13ویں ایپیسوڈ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب بتائیے، جب نتیجہ ہی تقویٰ اور جہاد مسلسل کی برکت سے دشمن کے ہتھیار ناکارہ ہونے اور مسلمانوں کی طویل جدوجہد کے بعد انہیں یہود پر مسلط کی جانے پر موقوف ہے، تو پھر اس بات پر افسوس کا کیا فائدہ کہ دشمن کے پاس یہ ہے اور وہ ہے، اور اس پر دل جلانے سے کیا حاصل کہ ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں۔ ہمیں اس بات پر کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کمپیوٹرائز سسٹم ہمارے پاس نہیں، یا ہم اتنے فٹ اونچی اڑان نہیں بھر سکتے۔ ہمیں اپنے طور پر جائز ذرائع سے دستیاب وسائل کو لے کر کام جاری رکھنا چاہیے، اور بس۔ مادی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس پر فکر مند ہونے کی کہ ہم ان کے برابر آئے بغیر کس طرح ان پر غلبہ پائیں گے۔ ہاں، اس پر ضرور فکر مند ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہے، یا عصر کی جماعت کا اہتمام نہیں، یہ یہودیوں کے کلی خاتمے کا وقت ہے۔ تقویٰ ایمان میں ہے، نہ اخلاق اور برتاؤ میں۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رات کو مسلح اور دن کو گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ ہم میں رات کو عابد شب زندہ دار اور دن کے وقت شاہ سوار کتنے ہیں؟ جہاد کو حرام یا دہشت گردی کہنے والوں کے پروپیگنڈے سے کوئی متاثر تو نہیں ہو گیا؟ حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جو آخری وقت تک ساری دنیا کی مخالفت و ملامت کیے بغیر جہاد کے بابرکت فریضے پر ڈٹے رہیں گے۔ جہاد کی جسمانی، ذہنی، نظری، عسکری تربیت سے تو کوئی غافل نہیں۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہ لوگ نہیں چل سکیں گے جنہیں جان و مال، عیش و آرام، گھر بار، بیوی بچوں کی محبت راہ خدا میں جانے سے روکتی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قتال کرتی رہے گی اور غالب رہے گی۔ فرمایا، پھر ان میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے، نہیں، بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں۔ چنانچہ امتی آگے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھائے گا تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ اس امت کی عند اللہ عزت و اکرام کی وجہ سے ایمان والوں کو چاہیے کہ خود کو اس وقت کے لیے ذہنی و جسمانی طور پر تیار کر لیں جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہی جا پائے گا جس نے پہلے سے جہاد کی تیاری کر رکھی ہوگی۔ عین وقت پر تو جب بنجارہ آلات چلے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا۔ دھودھاری تلوار۔ تیسری بات، حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ یہ سوال کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے اتنا اہم نہیں جتنا نازک ہے۔ یہ ایسی دھودھاری تلوار ہے کہ ذرا سی پھسلن کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے تو قرآن کریم کی ہدایات ملاحظہ فرمائیے۔ یاد رکھیے، یہ آیات یہ اگرچہ قیامت کے متعلق ہیں، لیکن بندہ ایک سے زائد مرتبہ عرض کر چکا ہے کہ علامات قیامت بھی قیامت کی طرح مبہم اور پیچیدہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس موضوع کا سارا مزہ ہی اس تجسس میں ہے جو اس ابہام اور زمانی علامتی لغت سے پیدا ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے ترجمہ، اے نبی کہہ دیجئے، عین ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل ہی قریب آ گیا ہو۔ بالکل اسی طرح کی بات سورۃ المعارج میں بھی وارد ہوئی ہے۔ ترجمہ، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں متعدد بار آیا ہے۔ ترجمہ، اے نبی کہہ دیجئے، میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے۔ سورہ انبیاء۔ ترجمہ، اور اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ عنقریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس کے ضمن میں کچھ تاخیر فرمائے گا۔ سورہ جن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بالکل یہی بات اس سوال کے متعلق کہی جا سکتی ہے۔ محدودیات کے موضوع کا سب سے سنسنی خیز اور تجسس آمیز سوال یہی ہے کہ مہدی کب آئیں گے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔
کیونکہ جس طرح حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بمطابق حدیث شریف روایات کے صالح ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیلت اصحاب بدر والی ہے، اسی طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں کے لیے وعید بھی اتنی ہی سخت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اس پر یعنی مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہ کرنے پر جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ نمبر 1، ایک تہائی لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ 2، ایک تہائی لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ 3، ایک تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکیں گے۔ حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے شرک و بدعت کو دین سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے اپنے منہ یا شرمگاہ کو حرام سے آشنا کر رکھا ہے، جن کے دلوں میں حسد، بغض اور کینہ ہے، زبان پر غیبت، تہمت اور جھوٹ ہے، آنکھ میں خیانت، حرص اور ہوس ہے، ہاتھ میں بخل، کرپشن اور فراڈ ہے، منکرات سے توبہ نہیں کی اور دنیا سے منکرات کے خاتمے کے لیے جہاد کرنے والوں میں شامل ہونے کا شوق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت کو عین میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے کا پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔